ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں. عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے، عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے جو عبادتیں خالص اللہ کے لیے کی جائے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے. اگر عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. عبادت کرنے والا عبادت اللہ کے لیے کرے لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بھی مردود کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کس انداز سے کریں، کس طریقے سے کریں. عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مشروع فرمائی، ایسی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا جن عبادتوں کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. جسمانی عبادتیں، بدنی عبادتیں جسے ہم اپنے جسم سے انجام دیتے ہیں، جیسے اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، اللہ کے لیے اس کے گھر کا طواف کرنا ہے. یہ ساری عبادتیں بدنی عبادتیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. وہ عبادتیں دل سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے امید لگانا ہے،
عبادتوں میں سے بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جن عبادتوں کو انسان مال خرچ کر کے کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، حج کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے مال دینا ہے، مالی عبادتیں جسے انسان مال خرچ کر کے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کا تعلق انسان کی زبان سے، اور زبان سے جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں وہ عبادتیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اللہ عبادتوں کو بہت پسند بھی کرتا ہے، اور ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے انسان کو الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔ رکوع کرنے کے لیے آدمی کو اپنا کام چھوڑنا پڑتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے آدمی کو اپنا کام کاج بند کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو اپنا کاروبار، اپنا کام سب کچھ بند کرنا پڑتا ہے۔ مالی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے انسان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جسمانی عبادتیں انجام دینے کے لیے انسان کو اپنا راحت، چین، سکون چھوڑ کر عبادت کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑتا ہے، جبکہ زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں ایسی ہیں، یہ عبادتیں اللہ کو پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ انسان سے الگ سے وقت نہیں مانگتی، مال نہیں مانگتی، دولت گزارنا نہیں پڑتا، انسان کام کرتے کرتے بھی زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، بستر پر لیٹے لیٹے انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے کرتے انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے جن عبادتوں کا حکم فرمایا ہے ان عبادتوں میں اجر و ثواب کے حساب سے سب سے فضیلت والی عبادتیں اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرے؟ اللہ نے فرمایا ذکرًا کثیرًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ، جتنا کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر نیند کی آغوش میں جانے تک انسان جتنا ذکر کر سکتا ہے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، تنہائی میں بیٹھے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو یہی سکھاتے تھے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہنی چاہیے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں انسان اللہ کا ذکر نہ کرے۔ چلتے چلتے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، انسان کی زبان پر ہمیشہ اگر اللہ کا ذکر رہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حج کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے، ایک منسک سے دوسرے
ذاکرین کرتے ہوئے فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے رہنے کی حالت میں، قعوداً بیٹھے رہنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اس وقت بھی جب وہ اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذاکرون الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے بندے، والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والی اللہ کی بندیاں، اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کیا ہے، یہ تحفہ تیار کیا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ سعودی کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے 3 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام انہوں نے رکھا اللہ جو ذکر ہے، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی سبب فقہ الادعیہ والاذکار، جو دعائیں اور اللہ کا ذکر ہے اس کی سمجھ انسان کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب سبحان اللہ کہتا ہے کیا مطلب ہے، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس میں انہوں نے اس کے پورے مفہوم کو بیان کیا۔ اس کتاب میں شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں فَإِنَّ لَحْظَةً خَلَا فِيهَا الْعَبْدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ لحظہ، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ جو انسان اللہ کا ذکر چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزارتا ہے، کانت علیہ لعنۃ، وہ لحظہ، وہ سیکنڈ انسان کے لیے قیامت کے دن وبال بنے گا، وہ اس کے فائدے کا لمحہ نہیں ہے، وہ فائدے کا وقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اسے شرمندہ ہونا ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جب اللہ سے ملے گا، دیکھے گا الحمدللہ کہنے پر اللہ کتنا اجر دیتا تھا، سبحان اللہ کہنے پر اللہ کتنی بڑی نیکی دیتا تھا، لا الہ الا اللہ کہنے پر کتنا ثواب ملتا تھا۔ جب قیامت کے دن یہ اجر، یہ ثواب بندہ دیکھے گا تو ایک ایک سیکنڈ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا اس پر کوئی شرمندگی آئے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ما من قوم جلسوا مجلسا فتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه الا كأنما تفرقوا الجبال، جو کوئی قوم، جو کوئی جماعت جہاں کہیں پر بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھ کر اپنا کام کاج کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور اس مجلس میں اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ کی تعریف نہیں کی ہے، اللہ کی بڑائی انہوں نے بیان نہیں کی ہے، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ کسی مردہ جانور کے ارد گرد بیٹھ کر اس میں ہو، وہاں سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کسی مردہ گدھے کے پاس بیٹھ کر اٹھنے کی طرح ہے، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے خالی مجلس قیامت کے دن اس مجلس کے لوگوں کے لیے حسرت، ندامت، شرمندگی اور شرمندگی ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا میں تم کو تمہاری زندگی کے جو بھی کام تم کرتے ہو ان کاموں میں سب سے اچھے کام کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ تمہارا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ اس کے پاس تمہارے کاموں میں سے سب سے اچھا اور پسند کیا جانے والا کام کون سا ہے وہ نہ بتاؤ. ایسا کام میں تم کو نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کرے گا. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اور تمہارے اپنے وہ کام اگر تم کرو گے تو سونا چاندی لے جا کر صدقہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوگا، بہتر ہوگا. ایسا کام نہ بتاؤ. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَصَدَّقُوا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کام اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ پیارا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور دشمنوں سے جا کر لڑنے لگ جائے وہ تمہاری گردن کاٹے تم کی گردنیں کاٹو اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے. آپ ذرا صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیں. ذرا سوچیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بہترین کام تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والا کام تمہارے درجات کو بلند کرنے والا کام سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب دلانے والا کام میدان جنگ میں دشمن کی گردن کاٹنے یا اپنی گردن کٹانے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایسے کہا تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی کیوں نہیں ضرور بتائیں کہ وہ کون سا کام؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام کیا ہے؟ ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا ذکر کرنا. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت میں فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ما كان الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. جو شخص اللہ کی یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ انسان کی طرح ہے اور جو اللہ کی یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی طرح ہے. وہ زندہ اثر بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں آگے بڑھے، نیکیوں میں آگے بڑھے، درجات میں آگے بڑھے، فضیلت میں آگے بڑھے، اللہ کے قریب ہونے میں آگے بڑھے. صحابہ نے کہا من المفردون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفردون کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. مفردون وہ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے بندے ہو یا اللہ کی بندیاں. اس کے برخلاف اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اللہ کے ذکر سے دور ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اللہ کے ذکر سے دور ہو کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے پر شیطان حاضر ہو جاتا ہے. اللہ اس کا اثر کرواتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے اس پر ہم شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ایسا ساتھی بن جاتا ہے جو کبھی اس سے چھوٹتا نہیں ہے. قریب ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا ساتھی بن جاتا ہے اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے وہ اسے گمراہ کر دے گا، غلط راستے میں لے جائے گا، دنیا
شیطان کی شر سے اللہ انہیں دور رکھتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے میں ایک فرق ہے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ 5 باتوں کا حکم دے کر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا ان 5 باتوں پر تم بھی عمل کرو گے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی ان باتوں کی تعلیم دو گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام ان باتوں کو لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑی دیر کرنے لگے، دیر کر بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کو بلا کر کہا اللہ نے تم کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ تم ان 5 باتوں پر عمل کرو گے اور بنی اسرائیل کو ان 5 باتوں کے بارے میں بتاؤ گے۔ اب تک تم نے یہ باتیں ان کو کیوں نہیں بتائی؟ کیا میں یہ باتیں تم لوگوں کو بتا دوں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کیجیے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے چھوڑ کر اگر آپ کر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، زمین نہ پھٹ جائے اور میں زمین میں نہ سما جاؤں۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا۔ قوم جب بیت المقدس میں آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس بھر گیا، بھر گیا، جگہ نہیں رہی، لوگ چھت پر چڑھ گئے، دیواروں پر چڑھ گئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 5 باتوں کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اللہ کی توحید کا حکم دیا۔ 5ویں بات فرمایا میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو آدمی دشمن سے بچنے کے لیے دوڑ جاتا ہے، دوڑتے دوڑتے قلعے میں جا کر بند ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس سے بچ کر اگر قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله۔ اللہ کے بندے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی قلعے میں بند کر سکتے ہیں، تو وہ قلعہ اللہ کے ذکر کا قلعہ۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشیطان جاذب علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر گھاس لگا کر بیٹھا رہتا ہے، تاکتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ فَإِذَا سَهَرَ وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو اس وقت شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات کرتا ہے، غلط راستے کی طرف اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَلَصَ، اور جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنا بند کر دیتا ہے، وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص سے یہی فرمایا جاتا ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو دلوں کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اور خناس کا مطلب ہے جب اللہ کا
القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بڑی کتاب انہوں نے لکھی، کتاب کا نام رکھا الوابل الصیب۔ اس کتاب کے اندر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، ساری چیزیں اس میں انہوں نے بیان کروائی۔ اس کتاب کے اندر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے جو فائدے ہیں 100 سے زیادہ فائدے، 100 سے زیادہ فائدے۔ ان میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سے وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان کے شر سے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، شیطان کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس فائدے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے اپنی جگہ پر، اگر صرف ایک فائدہ یہ کہ ہمارا ایسا دشمن جسے ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیشہ ہماری بربادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اگر اللہ اس شیطان پر ہماری مدد کرتا ہے، اس شیطان کو ہم پر غالب ہونے نہیں دیتا، اس شیطان پر اللہ کے ذکر سے جب ہم وار کرتے ہیں تو وہاں ہماری نہیں جاتا۔ یہی ایک فائدہ اللہ کے ذکر کا ہمارے لیے کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اس سے شیطان کی کمر توڑتا ہے، اس کی چال کو بیکار کر دیتا ہے، اسے ہم پر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ شیطان ہم سے رہتا ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی حیثیت مکھی سے بھی کم تر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے، دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ آج ساری دنیا کے سارے لوگ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے، نفسیاتی طور پر، دینی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بے سکونی کا شکار، پریشان حال ہے، اپنی زندگیوں میں خوش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان مسلط ہو گیا، دل پریشان ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، لوگوں کے پاس اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پریشان حال ہے، اطمینان حاصل نہیں ہے۔ اطمینان چاہیے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جن کے دل اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان پاتے ہیں، سکون حاصل ہوتا ہے ان کے دلوں کو۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، سنو، حقیقت میں اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو صحیح دل کو اطمینان عطا کر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ یقول ما فیہا من قلق واضطراب، دل کے اندر جو بے سکونی، جو پریشانیت کی کیفیت ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ وَيَكُونُ فِيهَا بَدَلَ ذَلِكَ الْأُنْسُ وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ، بے سکونی، اضطراب کی کیفیت کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ذکر کی برکت سے سکون، اطمینان اور خوشی اس دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کے فائدوں میں سے ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، ایسے 100 سے زیادہ فائدے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اللہ
مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ہوتی، جیسے پانی بغیر مچھلی کے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ایک مومن کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے ذکر کے فوائد میں سے ایک کم فائدہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اللہ یاد کرتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، اگر میرا کوئی بندہ کسی مجلس میں، کسی دربار میں، کسی جماعت میں میرا تذکرہ کرتا ہے، اذکرہ فی مَلَإٍ خَيْرًا مِنْهُمْ، میں اپنے اس بندے کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں وہ جماعت ان کی جماعت سے بھی زیادہ اچھی جماعت، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر۔ یہ فائدے ہیں اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کتنے بڑے فائدے ہیں اللہ کے ذکر کے۔ اس حدیث کو اگر کوئی بندہ صحیح طور پر سمجھ جائے، توبہ ہو یا بھلا، اگر وہ اپنی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، میرا جو بندہ کسی دن 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ کانت لہ عد 10 رقاب، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ ایک غلام کی قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں۔ سونے کے بے حساب سکے دے کر آدمی غلام خریدتا تھا، غلام خریدنے اور اسے آزاد کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 100 مرتبہ دعا پڑھنے کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ ثواب فرماتا ہے۔ 100 نیکیاں اللہ رکھتا ہے، 100 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ ذَلِكَ، اور اس دن اللہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شام تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اس نے جتنی بڑی نیکی کی ہے اتنی بڑی نیکی دوسرے کسی آدمی نے نہیں کی ہوگی سوائے اس آدمی کے جو اس سے بھی زیادہ اس کو پڑے۔ یہ اجر، یہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر جو اس کے گناہ ہیں تو ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا ذکر بہت عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کی یہ خوبی ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے نہ تو مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ محنت مشقت کے ساتھ کھڑے ہو کر پاؤں اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں کام کاج کے وقت سوتے وقت ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا
اور اللہ کے ذکر میں سب سے فضیلت والا ذکر اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سب سے فضیلت والا ذکر ہے، جو بھی انسان کو یاد ہے وہ اس کو پڑھتا ہے۔ امام ابو عبداللہ عبدالرحمن السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی فضیلت دنیا کے سارے کلام پر ویسی ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کے ذات کی فضیلت اللہ کی مخلوقات پر ہے۔ جس طریقے سے اللہ سب سے عظیم، اسی طریقے سے اللہ کا کلام سب سے عظیم ہے۔ تو سب سے فضیلت والا ذکر اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں سے جو آیت بھی آپ کو یاد ہے 10 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 12 بار پڑھیں، اللہ آپ کو اجر سے نوازے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔